اچھا اندلی صاحبہ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ شہباز صاحب کو میری یہ رائے ہے کہ جس طرح اتنی ساری پریس کانفرنسز کرتے ہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اصل مقدمہ تو عدالت میں لڑا جانا ہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے کیونکہ اس کیس میں بڑے کچھ اسپیسیفک الزامات لگائے اور بار بار لگائے اور وہ کہتے ہیں 55 والیوم ہے، پتہ نہیں اتنے لاکھ صفحات ہیں، یہ وہ تو کچھ اسی ایکسپلینیشن میڈیا کو دینی چاہیے شہباز شریف صاحب کو، یہ میری رائے ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ تو ہے بہرحال اندلی صاحبہ کہ ملک میں اس وقت ماحول ایسا ہے کہ جہاں بھی اپوزیشن ذرا زیادہ متحرک ہوتی ہے تو ایک عام آدمی بھی اس کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے یہ بندہ مرے گا، یہ گیا جیل میں، یہ نہیں بچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ معاملہ صرف کرپشن کے علاوہ بھی کچھ ہے نا، جب تاثر اتنا، جب مریم بی بی گھر بیٹھی ہوں پھر وہ اچانک ارشد ملک پریس کانفرنس کریں، جیسے ہی پریس کانفرنس کریں لوگ سامنے اب گئیں، اب اندر جائیں گے اور وہ جائیں اندر، پھر باہر آئیں، پھر اے پی سی اور لوگ کہیں اب یہ دوبارہ جائیں گے پھر جائیں اندر، تو پھر یہ اچھا تاثر تو نہیں ہے یہ اندلیب صاحبہ؟ اس کے دو پہلو ہیں اچھا وسیم۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو آج فیصلہ ہے یہ عدالت کا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ہے، جس کی یہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کیونکہ پچھلا فیصلہ ان کے حق میں تھا، یہ نیب کا فیصلہ نہیں ہے، اور یہ بھی آج کی بات نہیں ہے کہ جی اے پی سی اناؤنس ہوئی، یہ وہ فیصلہ ہے جون 2 کو نیب نے ریڈ کیا ماڈل ٹاؤن کے گھر میں، اور یہ جون میں بھاگ گئے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بنکر میں چھپ گئے، شہباز شریف صاحب باہر کہیں بھاگ گئے، اس کے بعد انہوں نے پری اریسٹ بیل لے لی جون 3 کو، اس کے بعد جون 17 کو ایکسٹینڈ ہوئی، جولائی کو ایکسٹینڈ ہوئی، سپٹمبر میں ایکسٹینڈ ہوئی، 6 دفعہ ایکسٹینڈ ہوئی، اور اب جا کے جب عدالت نے 44 سوال کل کیے تو جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک بیسک ایکسپلینیشن دینی چاہیے، چونکہ وہ بیسک ایکسپلینیشن بھی نہیں دے چکے تو وہ خارج ہو گیا اور وہ اریسٹ ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بڑا اس کو کلیئرلی دیکھیں کہ یہ کیس جو ہے اس کے اندر جب آپ کہتے ہیں، جب یہ سارے کہتے ہیں کہ جی خسرو بختیار کا بھی ہے، فلانے کا بھی اب میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کیونکہ میں اپوزیشن میں اتنے سال رہی ہوں، جب آپ ایک فورم سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، جیسے الیکشن کمیشن ہم گئے وہاں سے نہیں ملا، پھر ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، ان کے پاس جتنے ہمارے وزیروں کے اوپر ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایک فورم پہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو آئی ڈونٹ نو وائی، اگر ان کے پاس سارے ایویڈنسز ہیں یہ کیوں نہیں کورٹوں میں پرسیو کرتے ہیں انسٹیڈ آف کمنگ انٹو دی میڈیا اور واویلا مچانے کے یہ بھی سارے ایسے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 12 سال آپ کو پتہ ہے کیسز فائٹ کیے، پناما کے علاوہ بھی بہت سے کیسز فائٹ کیے، ایک اور ہمیں ٹریبیونلز میں ریفیوز ہو گیا، پھر ہم وہ 4 حلقوں کے پیچھے ہم نے پورے 2 سال وہ مہم چلائی، لیکن یہ ایک کورٹ میں نہیں جاتے، اگر ایویڈنس ہے تو جائیں۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کورٹس میں تو جاتے ہیں نا، تبھی جو احسن اقبال، شاہد خاقان، مفتاح، یہ سب کورٹ سے ہی پھر بری ہو کے واپس بھی آتے رہے نا سارے لوگ، خود مریم صاحبہ ہاں بری ہو کے واپس بھی آ جاتی ہے، اور اگر انہوں نے خسرو بختیار یا جس کا بھی کیس لے کے اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف اگر جانا تھا، ٹھیک ہے، یہ ازما صاحبہ سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے، اوکے، اور آپ تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس خسرو بختیار، جہانگیر ترین جو بھی ہے، تو ان کے خلاف عدالت ہے، صحیح ہے، جہانگیر ترین کے خلاف تو ڈسکوالیفائی ہو جائے، تو یہاں بیٹھ کے کہنے سے صرف پتہ چلتا ہے جیسے ہم کورٹوں میں جا رہے ہیں، یہ بھی کورٹوں میں جائیں، ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم گئے تھے اور ہم نے ڈسکوالیفائی بھی کرایا تھا۔ اچھا جی، یا تیسری بات جو آپ کی بڑی ہے کہ جی یہ پرسیپشن یہ ہے، یہ الٹا حساب ہے۔ ہوا کیا کہ جب ہم نے ان کو بلایا نیب کی ترامیم پہ، تو آپ کو پتہ نا یہ 34 والی چیزیں آ گئی کہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ این آر او، جناب والا یہ ہے وہ این آر او۔ ہاں یہ این آر او جب ریفیوز ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 7 ستمبر کو، اس سے پہلے ایک ہفتے پہلے زبیر کو چوری چھپے بھیجا، اور آج مریم مانی کہ بھئی وہاں اور کیا ڈسکشن ہونی تھی سوائے نواز شریف اور اس کے 4 گھنٹے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی یہی ڈسکشن ہونی تھی، آج مریم بھی مان گئی، تو جب وہاں سے بھی چھٹی ہو گئی، اس میں ماننے والی کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر نون کا ایک رہنما بیٹھا ہے، یعنی یہاں تو یہ ہے کہ 2 لوگ جو ٹی وی کے ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں وہ اگر 3 گھنٹے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ مریم نواز شریف سے بات کریں گے، تو اس میں یہ کوئی کون سا انکشاف ہے جس کا اعتراف کر لیا مریم بی بی نے؟ ظاہر ہے اس میں بات ہوئی ہوگی، اس میں ماننے کی کیا بات ہے؟ نہیں، تم تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو وسیم، میں تم سے اگری کر رہی ہوں کہ جب آپ گئے ہی ایک مقصد کے لیے ہیں، آپ کوئی موسم کا حال ڈسکس کرنے تو نہیں گئے نا، آپ نے کہا جی میری ملاقات وہاں اسد عمر کے ولیمے پہ ہوئی، تو وہاں میں نے کہا جی میں آؤں گا، پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا کہ دونوں دفعہ انہوں نے لکھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور پہلے انہوں نے اے آر وائی پہ آپ کے یہ کاشف کے پروگرام پہ کہا کہ جی مریم کو پتا تھا، پھر جیو کے پروگرام پہ کہا کہ مریم کو نہیں پتا تھا،
تو مریم کو obviously پتا تھا. مریم نے جب بھیجا اور وہاں سے چھٹی ہو گئی, اور یہ بھی DGISPR نے کہا کہ ہم نے کہا عدالتوں میں جائیں, آپ عدالتیں فیصلہ کریں گی. یہ جب وہاں سے جھنڈی ہوئی پھر یہ شور مچا, پھر مریم باہر آئی. تو آپ کہہ رہی ہیں اٹس دی ادر وے راؤنڈ کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے نہیں بچنا اس کے بعد یہ شور مچانا شروع کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں اچھا سلیم بخاری. اور دوسری بات, ایک لاسٹ بات, ایک لاسٹ بات دیکھیں, نواز شریف نے بالکل کھلا کھلم کہا اس تقریر میں, اور آپ وہ لگا بھی سکتے ہیں کلپ. انہوں نے کہا جی ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. اور انہوں نے کہا مقابلے کا مطلب ہے, اور وہ انڈیا نے پوری اپنی ہیڈ لائنز دی کہ نواز شریف اٹیکس, ریڈی ٹو اٹیک دی آرمی. تو یہ انہوں نے بڑی کلیئرلی APC کا مقصد بتایا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. جہاں یہ گیا زبیر, ان کی منتیں کی اور انہوں نے نہیں. چلے میں اس پہ بات کرتا ہوں, یہ بھی ابھی ازما صاحبہ اس کا لیتے ہیں جواب, کنیکٹ کر لیں بھائی ازما صاحبہ کو.